کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریے، یقین جانیں آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ مصروفیات بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ واصف علی واصف۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیے، وہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بدلہ نہیں لیا کرتا۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو تم سے نیک گمان رکھتے ہیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی۔ ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی پردے کی چیزیں ہیں۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، باقی محبتیں پہلی محبت کو بھلانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سلام کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ جب انسان کی محنت غلط ہو جائے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین خراب ہو جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال خراب ہو جائیں تو انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ حکیم لقمان۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو بھول بیٹھے ہیں۔
دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبا سکتی جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ موت اور محبت دونوں بن بلائے مہمان ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، محبت دل لے جاتی ہے اور موت دھڑکن لے جاتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس کے لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھو، صبر کرنے والے بن جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ برداشت کرنا زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ وہ فاصلے جو برسوں میں نہیں مٹ پاتے، اپنوں کی ذاتی کو معاف کر دینے سے پل بھر میں مٹ جاتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ پہچان بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم مکمل تھک چکے ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کی آغوش میں سر جھکاؤ گے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقصد وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ صبر تب ہی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔